السلام علیکم. گپ شپ ڈیرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج کی ایپیسوڈ میں ہم لوگ ایک بہت اہم موضوع ڈسکس کرنے لگے ہیں. پچھلے دنوں ایک معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودیہ کا، اور اس معاہدے کے بعد مزید کچھ اسلامی ریاستیں جو ہیں اس میں شامل ہو رہی ہیں. اور یہ جو اتحاد ہے یہ اگر دیکھا جائے تو یہ اسرائیل کے خلاف ہے، اور یہ یہودی نیشن جو ہے اس کے خلاف اس اتحاد کو جو ہے مضبوط کیا جا رہا ہے. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا یہ جو اتحاد بنے ہیں اور یہودی جو اسرائیلی نیشن ہے وہ اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اتنی کوئی بڑی ریاست نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، اگر ہم لوگ اس چیز کو دیکھیں تو. لیکن یہ ہے کہ ان کا انفلوئنس جو ہے دنیا میں وہ بہت زیادہ ہے، ٹیکنالوجی سے فائنینس سے ہر چیز. ہم لوگ اس کو نا ذرا پیچھے تاریخ میں لے جاتے ہیں کہ یہ جس طرح کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب پتہ ہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے جہاں پر اب یہ آباد ہیں اسی علاقے میں، یعنی کہ ان کی ابتدا ہوئی. اور اچھا پھر دیکھا جائے تو 70ویں یعنی کہ 70 AD میں ان کا جو ٹیمپل تھا وہ اس پہ رومنز نے وہ قبضہ کر کے اڑا دیا، اور یہ مختلف یورپین کنٹریز کے اندر، میڈل ایسٹ کے اندر آپ کو بڑا ملکوں میں پھیل گئے. اور پھر جب مسلمانوں کا دور آیا، جب حضرت عمر کا دور آیا تو انہوں نے جو کنورٹڈ تھے یہودیوں سے مسلمانوں، ایک صحابی تھے جو صحابی تو نہیں کہیں گے لیکن وہ کنورٹڈ مسلمان جو تھے ان کو اسپیشلی کہا کہ آپ 70-80 فیملیز کو انہوں نے پھر اکٹھا کیا، ڈھونڈا مختلف علاقوں سے، ان کو لا کے واپس آباد کیا جیروسلم کے اندر. بالکل. اچھا اس کے بعد کروسیڈز جب ہوئے ہیں، کروسیڈر جب اٹیک جب مسلمانوں سے دوبارہ لیا تب بھی کرسچنز نے مسلمانوں کو بھی مارا، مطلب کہ پریزنس ہی ختم کر دی. جی. لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ جو ہے وہ اٹیک وغیرہ کیا، دوبارہ جیروسلم واپس لیے. ایون کہتے ہیں کہ جیوز نے تب ان کو فنڈ کیا صلاح الدین ایوبی کو کہ آپ جیروسلم واپس لیں، ہمارے ان کروسیڈرز سے جان چھڑوائیں. دوبارہ بھی جو تھے دوبارہ آباد کرنے میں مطلب مسلمانوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے کہ تاریخی طور پہ وہ شہر تینوں مذاہب کا ہے، مذہبی اہمیت کا حامل ہے، تو ہم کسی کو پہ پابندی نہیں لگاتے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ جو ہے نا ان کے خبیر میں شروع سے ہی یہ تو تھا. اچھا پھر ایون کہ ورلڈ وار 1 کے بعد جی یہ لوگ تو آئے تھے ایز ریفیوجیز. فلسطینیوں نے ان کو کہ ہم ایک انسانیت کے ناطے کہ آپ آؤ، ہم آپ کو مطلب کہ آپ کے ساتھ یورپ کے اندر کتنے سالوں سے ظلم اور مظالم ہوتے رہے ہیں، ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو رہنے کی جگہ دیتے ہیں. یو کے نے بھی بڑا سپورٹ کیا تھا انہوں نے. یو کے نے تو دیکھیں نا، یو کے نے تو وہ تو تھا نا کہ جنگ کے بعد یو کے نے تو وہ کام ہی خراب کیا. لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھا جائے تو فلسطینی جو مسلمان وہاں پر رہ رہے تھے انہوں نے ان کو اپنے گھر دیے کہ یار آپ آ کے رہو، آپ کے ساتھ بڑا مظالم، کھانا دیا سارا کچھ، اور بعد میں انہوں نے وہی قبضے. اور بیسیکلی 1947 میں وہ پہلا ان کو آباد کرنا شروع کیا تھا، اور 48 میں جب انہوں نے قبضے کرنا شروع کیے تو عرب جنگ ایک یہ پہلے یہ تھا نا کہ یہ انہوں نے جو یو کے نے یہ ورلڈ وار 1 کے بعد وار باؤنٹی کے اندر یہ پھر معاہدہ بھی کیا کہ 2 نیشن اسٹیٹ بنائیں گے ہم. اس ٹائم پہ عربز نے تو اس کو ماننے سے مسترد کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ انہوں نے کیا نام ہے یہ 2 عرب اسٹیٹ پہ شروع کر دیا. ان کا انفلوئنس جو زیادہ بڑا ہے نا، اگر یہ جدید ہم لوگ دور میں دیکھیں تو یہ جب امریکہ اور ان علاقوں میں آ کے بعد ہوئے ہیں نا، تو انہوں نے جس طرح فائنینشیل سیکٹر کو ٹھیک ہے، وہ تو ایون کے پہلے بھی جب یہ لوگ یورپ میں تھے اس ٹائم پہ بھی یورپ کا پورا بینکنگ جو تھی سودی نظام جو ہے متعارف انہوں نے کروایا، اور ہر چیز میں اگر آپ دیکھیں ٹاپ پر یہ لوگ تھے. آپ اگر آپ دیکھیں ارلی 19th سینچری کے اندر ٹاپ سائنٹسٹ جی آئنسٹائن ایون کہ پھر اس کے بعد بینکنگ کے اندر ان کی جو فیملی سائیکالوجسٹ کارل مارکس کمیونسٹ، مطلب کہ ان کے وہ یہ بات تو ہے کہ یہ لوگ ایجوکیشن جس بھی فیلڈ میں رہے انہوں نے ان کے لوگ ٹاپ پہ رہے. آج کی پوڈ کاسٹ کا مقصد کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے دشمن کو سمجھیں کہ وہ آخر اتنا طاقتور ہوا کیسے، اور ہم لوگ اس کی جو کہتے ہیں نا وہ اسٹوری
تھوڑی سی ہم لوگ بھی سبق حاصل کریں کہ ہم لوگ اس کو کس طرح کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اب یہ لوگ اپنا سارا فوکس جو آج کا جو اسرائیل کی ہمیں پاور جو نظر آتی ہے نا وہ یہ ابھی ریسنٹ نہیں ہے, یہ ان کی 2 سے 3 سینچری پرانی کی محنت ہے. ان میں جو ایک چیز بڑی زبردست ہے وہ ہے ان کی ایک دوسرے کی ہیلپ جو کرتے ہیں. کمیونٹی سسٹم ان کا بڑا اسٹرانگ ہے. اگر آبادی دیکھی جائے, میں پڑھ رہا تھا تقریباً جو اب تک نوبل انعام ملے ہیں وہ اب تک 20% جو ہے وہ جوئش ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ورلڈ پاپولیشن کا 0.2 یعنی کہ 1% بھی نہیں ہے, اور 0.2% نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے. امریکہ کے اندر ان کی لابیز ہیں جو حکومت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. آپ جو ہالی ووڈ ہے, فلم انڈسٹری, جو ان کی فلمیں بنتی ہیں ہالی ووڈ میں, وارنر بردرز ہو گئے, ٹھیک ہے, پیراماؤنٹ ہو گئے, اور کون سے ہیں 2 بڑے بڑے جو نام ہیں, جو بینرز ہیں جن کے یعنی کہ اسٹوڈیوز ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارے ہی یہ جوش چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ان کا انفلوئنس دیکھیں, اب وہ ظاہری بات ہے ان کی چیزیں جو جتنی بھی بننی ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ انہوں نے اپنے حساب سے کرنی ہے. اب میڈیا کے اوپر دیکھ لیں, بڑے بڑے جو CNN اور دوسرے تیسرے جتنے چینلز ہیں ان میں ان کا انفلوئنس بڑا ہے. یہ بیسیکلی کانگریس کے اندر, کانگریس کو بھی بہت انفلوئنس کرتے ہیں, امریکن کانگریس کو اپنے حق میں. ایپیک ان کا کاؤنسل ہے, تو کسی نے یہ رپورٹس وغیرہ بھی نکال دی کہ کتنے ہزاروں ڈالر کانگریس مین کو انہوں نے ہر ایک بندے کو کتنے $1,000 کا جو ہے فنڈ کیا ہے. اوبیسلی جب اتنا فنڈ وہ لے رہے ہیں تو پھر کیوں ان کے خلاف جائیں گے. دیکھیں نا اتنی اور یہ بھی کہ ہر ایک کانگریس مین کے ساتھ ایک تو ایپیک ممبر جڑا ہوا ہے کہ وہ اس کی رائے کے بغیر کوئی کانگریس کے اندر یا میڈیا کے بات نہیں کر سکتا, ڈیسیجن نہیں لے سکتا. تو یہ کہ جو انہوں نے ہیجمنی بنائی ہوئی ہے اس کے بعد ہی جو ہے وہ دنیا کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے. دیکھیں نا اب اگر دیکھا جائے سائبر کے لحاظ سے دیکھا جائے, ڈیفینس کے لحاظ سے دیکھا جائے, عسکری لحاظ سے دیکھا جائے, جدید ترین ٹیکنالوجی جو ہے ڈیولپ کرنے والے. انہوں نے جب ایران کے اوپر اٹیک کیے, کتنے پریسیجن اٹیک ہے کہ نیوکلیئر ان کے سائنٹسٹ 4تھے فلور کے ایک اپارٹمنٹ کے اندر ڈرون اٹیک ہوا ہے, نہ اوپر والے کو پتا ہے نہ نیچے والے کو پتا, لیکن وہ کتنا پریسائز اٹیک انہوں نے کیا بہت, یعنی کہ. اور جس طرح یہ لیبنان کے اندر وہ پیجرز کا ہوا تھا, کتنا دیکھیں نا دور تک انہوں نے وہ کیا ہوا ہے, اور کوئی یعنی کہ پتہ نہیں کہ انہوں نے اور مزید کیا کیا چیزیں جناب انہوں نے اندر کھاتے کی ہوئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر جب تک ہم لوگ مسلمان, جس طرح ہم لوگوں نے کل بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جب تک مسلمان آپس میں متحد ہو کے اپنے ریسورسز کو اس طرح کہ ہمیں مطلب کہ ہمارا جو ہے نا وہ ہمیشہ سے یہ لڑائی جھگڑوں میں رہا ہے. ہم لوگوں نے کبھی ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی ریسرچ پہ بہت ہمیں مطلب ایک دور ہمارا گولڈن ایج ہوا کرتا تھا, ابھی تک ہم اسی کے اوپر جو ہے نا اس کو یاد کر خوش رہتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا, لڑائی جھگڑے فرقہ واریت. تو بیسیکلی ہم لوگ لیڈرز نہیں ہیں, ہم لوگ فالوورز ہیں. ہم لوگ جو بھی ٹیکنالوجی بنتی ہے ہم لوگ, اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی میرا خیال دولت کا کافی زیادہ حصہ جو ہے مسلمان اسٹیٹ یا عرب ممالک کے پاس ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ سب چیزیں جو جتنی بھی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں وہ یعنی کہ باہر سے امپورٹ ہوتی ہے, ہر چیز, ایون کہ ان کی خوراک تک باہر سے آ رہی ہے. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں پر عرب اسٹیٹس میں دیکھا جائے, ایون کہ ہمارے ملکوں کے اندر بھی جو ہمارا ایک کیا نام ہے سمجھ لیں ڈیموکریٹک ویلیوز اتنی زیادہ نہیں ہے, کیونکہ اختلاف رائے تو ہم رکھ نہیں سکتے. آپ ایون عرب اسٹیٹس کے اندر دیکھ لیں کہ وہ, اور اس کے علاوہ یہ کہ وہاں پر زیادہ یہ ڈکٹیٹرشپ والا ماحول وغیرہ ہے. تو میرے خیال میں اس میں جو ہے نا پھر اگر آپ دیکھیں کہ جب تک مسلمانوں کے اندر یہ اتنی ٹالرنس وغیرہ تھی تب تک مسلمانوں نے بہت ترقی کی ہے. جو ارلی اسلامک ایج, جو گولڈن اسلامک ایج ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں. اس کے بعد یہ کہ وہ ایون کہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ ہمارے پاس جو فلاسفی ہے وہ گریک فلاسفی سب سے زیادہ جو ہے گریک فلاسفرز تھے, ان کو پوری دنیا میں متعارف کروانے والے مسلمان تھے, کیونکہ سب سے پہلے گریک فلاسفی کی ٹرانسلیشن مسلمانوں نے کی اور اپنی لینگویجز کے اندر. ایون باقی یورپ کے اندر جو یہ ہم ارلی جو فلاسفی والا جو تھا نا ایک سمجھ لیں نالج, وہ مسلمانوں نے پہنچایا. تو مطلب کہ وہ ہر طرح کی انفارمیشن کے لیے اس ٹائم پر اوپن ہوتے تھے.
طب کے میدان میں مسلمانوں نے ہی بالکل اسٹرانومی، دیکھیے وہ ٹائم پہ. اب تو یہ حساب ہوا ہوا ہے کہ ہم لوگ عددی حساب سے بہت زیادہ ہیں, ریسورسز بھی ہیں. انہوں نے وہ اب کیونکہ بات اب جو جنگیں ہیں نا وہ عددی جنگیں نہیں رہ گئی, ٹھیک ہے, ہیومن جو ہے وہ کاؤنٹ وہ نہیں میٹر کرتا, اب انٹیلیجنس ٹیکنالوجی وہ میٹر کرتا ہے. اور اب یہ مسلم امہ کو اب یہ جو اتحاد بننے جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرف بھی توجہ دیں تاکہ یہ جو ایک شاطر اور چالاک دشمن ہے جس نے کئی صدیوں پہ محیط اپنی جو یعنی کہ طاقت ہے اس کو اسٹیبلش کیا اور آہستہ آہستہ دنیا کے اندر اتنا انفلوئنس بنا لیا ہے کہ اب سپر پاورز بھی جو ہیں وہ اس کے مرہون منت ہے. تو یہ ایک چیز ہے کو یہ ہم لوگوں نے یعنی کہ ایک چیز دیکھی. اچھا, یہ اس میں میرے خیال میں یہ عرب ممالک کا بھی بہت بڑا قصور ہے. جب 67 میں جب عرب اسرائیل وار ہوئی, جی ان کو اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے پھر بھی مار بھی کھائی, اس ٹائم بھی انہوں نے مار کھائی, ٹھیک ہے, تب سے مظالم بھی چل رہے ہیں, ناقبہ وغیرہ بھی ہوا. انہوں نے پھر بھی جو ہے نا وہ چیزوں سے مطلب کہ سیکھا نہیں. اگر یہ لوگ اس ٹائم پر اتحاد وغیرہ کرتے, ٹیکنالوجی کی دیکھیں, اب جب اسرائیل کی عرب وار ہوئی ہے اس کے بعد عرب کے درمیان 3-4 دفعہ وارز ہو چکی ہیں. عراق کویت وار, ٹھیک ہے, عراق ایران وار, عرب یمن وار, مطلب کہ ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی, آپس میں لڑی جا رہے. چلیں جی, یہ اب جو اتحاد بننے جا رہا ہے امید ہے کہ جی اس سے کوئی مسلم امہ کو اوور آل کوئی تقویت ملے گی. ٹائم تو لگے گا, بالکل ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہم یہ زوال جو ہے ان یہودیوں کا, جوئش کا, اسرائیل کا, ہم تو شاید پتہ نہیں واللہ عالم دیکھ سکیں کہ نہیں, لیکن اگلی ہماری نسلیں انشاءاللہ وہ ضرور دیکھیں گی اور ہم لوگ دوبارہ فلسطین کی ریاست میں مسلمانوں کو دیکھیں. یہودیوں کا تو نہیں, جو لیکن جو زائنسٹ ہے نا, زائنزم, بیسیکلی بات تو یہی ہے نا کہ ایز اے ریاست تو یہ یہودی ریاست ہی ہے نا, لیکن غلبہ ان پر ہم لوگوں نے جب بھی پانا ہے تو ہم لوگوں نے یہودیوں پہ ہی غلبہ پانا ہے نا, بجائے یہ کہ ہم زائنسٹ کو صرف ہم لوگ کریں. بات یہ ہے کہ ہم لوگ میں بات ہوتا ہوں کہ یہودیوں کے اندر بھی جو ہے نا جو زائنسٹ نہیں ہے, اگر آپ دیکھیں یورپ کے اندر ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے, ایون امریکن کے اندر وہ ہمیشہ سے زائنزم کے خلاف بھی ہے, ایون کہ اسرائیل کے اندر بھی ہے. لیکن یہ کہ وہ جو زائنزم والا فیکٹر ہے نا وہ اتنا مطلب کہ بڑا ہے اور اوور پاورڈ ہے کہ وہ ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. اور یہی جو ہے نیتن یاہو جو بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں کہتے ہیں کہ ان کا جو لاسٹ پرائم منسٹر تھا وہ ایک زائنسٹ نہیں تھا, اس کا قتل بھی ہوا تھا. تو مطلب کہ یہ لوگ اتنے اوور پاورڈ تھے اور اتنا تھا کہ انہوں نے اپنے اندر بھی جو اس طرح کے فریکشن تھے ان کو ختم کر دیا. چلیں جی, ہوپ فلی جی یہ ہماری جو مسلم امہ ہے یہ جو اتحاد ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کوئی اکٹھی ہو جائے اور ان کے خلاف یعنی کہ کولیکٹیو جو ایفرٹ کریں, اور جو نقصانات ہم لوگ اٹھا چکے ہیں ابھی بھی اٹھا رہے ہیں, ہاں جی ابھی بھی اٹھا رہے ہیں, جو غزہ میں ہو رہا ہے, اس ظلم کو ہم لوگ بند کرانے میں کوئی اپنا کردار ادا کر سکیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.